अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आप लोगों का दिन अच्छा गुजरा है। अल्लाह ताला की ज़ात की रहमत का साया हमेशा आप पर रहे और जिस काम के लिए आप अपने घर से निकले हैं, अल्लाह ताला की ज़ात वो खैर हो बखूबी से वो काम भी सर अंजाम पाए। इससे पहले कि हम लोग वीलॉग की तरफ चलें, आपसे गुजारिश हमेशा की तरह यही है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना कभी भी मत भूलें। आपके कमेंट से बड़ी मदद मिलती है हमें और इसके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस प्रेस करें। दोस्तों, सोशल मीडिया की ताकत का अंदाजा बखूबी हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान बदल रहा है, बदलाव नजर आ रहा है। माफिया का राज खत्म हो रहा है, माफिया को शिकस्त होती दिखाई दे रही है, क्योंकि सोशल मीडिया हर जगह पहुंचकर इनको हाईलाइट करता है, इनके जुल्म और सितम को दिखाता है। कल पाकिस्तान की सबसे बड़ी बस सर्विस फैसल मूवर के ड्राइवर के साथ नाखुशगवार वाकया पेश आया। लाहौर में गैर कानूनी तौर पर ट्रांसपोर्ट का ठेका इकट्ठा करने वाले माफिया ने ड्राइवर पर कातलाना हमला किया, इसको मारा, इसको पीटा। वो वीडियो कल हमने आपको दिखाई थी, बल्कि हो सकता है वो कि हमारे पास आज भी हो, हम आपको वो वीडियो आज भी दिखा सके। लेकिन हुआ क्या था कि वो कल जो जी बिल्कुल हमारे पास वो वीडियो मौजूद है, हम आप लोग को आज भी दिखा सकते हैं। उसमें हुआ क्या था जी कि जो ड्राइवर है उसको, ड्राइवर का काम तो मतलब बस चलाना है, उसका ठेका देने से या लेने से क्या तल्लक है, उसका मतलब क्या है। लेकिन जिस तरह तशद्दुद कल किया गया था, वो वीडियो मैंने आपको कल भी दिखाई थी, मैं आज भी दिखा रहा हूं। अच्छा, उस पर जो हुआ वो आपने देखा। हमने कोशिश की, हमने बल्कि आप तमाम लोगों के साथ कर कोशिश की, मिलकर इस इशू पर आवाज उठाई। इस आवाज को अवाम ने चंद घंटों में लाखों तक पहुंचा दिया। आवाज पर पूरा एक्शन हुआ, हर ट्विटर अकाउंट पर ये वीडियो वायरल हुई, रीट्वीट की, लोगों ने खुद डाउनलोड करके आगे किया। अब इसमें बस में देख सकते हैं कि ड्राइवर के साथ वो जो भत्ता माफिया है, वो जो ठेका माफिया है, जो अपने आप को आज भी बदमाश समझता है, वो जो चुंगियां मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने खत्म की थी, वो समझते थे कि अब भी चुंगी लगा के किसी भी बस से किसी से भी वो पैसे ले लेंगे, और फिर उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन यहां पर इस बस कंपनी के मालिकान की तरफ से और शदीद जाहिर है प्रोटेस्ट किया गया, और ये ड्राइवर के साथ जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह किया जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन हमने इस पे जो आवाज उठाई, वो आप लोगों के दोस्तों के साथ मिलकर वो एक बहुत बड़ी आवाज बन गई। वो इतनी बड़ी आवाज बन गई कि उसको इस ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर ने उस आवाज को सुन लिया। उन्होंने हमें रीट्वीट करके जवाब दिया कि उन्होंने आईजी साहब से बात कर ली है, इस पे फौरी रिपोर्ट मांग ली है, इस पे फौरी उन्होंने एक्शन रिक्वायर्ड किया है, या इस पे फौरी एक्शन जो है वो उन्होंने मांग लिया है। तो ये तो छोटी बात नहीं है कि आप एक ट्वीट कर रहे हैं और उस ट्वीट को आप जैसे दोस्तों, मेरे जैसे दोस्तों ने लाखों की तादाद में आगे बढ़ाया है, और उससे मुतलका मिनिस्टर, जिसे हम कहते हैं मिनिस्टर स्वयं काम नहीं करते। मैं इस नौजवान मिनिस्टर जो है इब्राहिम साहब, इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि इन्होंने फौरन उस पर एक्शन लिया, आईजी पंजाब से बात की, और आईजी पंजाब ने भी अपना मुतलका महकमा जो है वो जगाया। उन्होंने भी पुलिस को काम किया, मतलब कि पुलिस की तरफ गया, और उस पुलिस वालों ने भी इसको बड़ी जानशवानी से काम किया। कुछ ही देर में तमाम के तमाम मुल्जमान जो है पकड़ लिए। एसपी साहब है जी, वो शायद मुस्लिम टाउन में बैठते हैं, टीपू नाम है उनका, पहला नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, लेकिन दूसरा नाम उनका टीपू है जी। उन्होंने तमाम मुल्जमान, अभी अभी भी वो मेरे ख्याल में मालकान के साथ मसरूफ है कि इस माफिया को नहीं छोड़ा जाएगा, और जो भी ये ज्यादती हुई है उस पर पूरा एक्शन लिया जाएगा। अब यहाँ पर वजीर साहब, आईजी साहब, पुलिस, एसपी साहब सारे ऑन बोर्ड हैं, आपके सोशल मीडिया की ताकत की वजह से। वरना हो सकता है जो बस सर्विस उसके मालकान को शायद कितने दिन लग जाते वजीर साहब तक पहुंचने के लिए, आईजी तक पहुंचने के लिए, एसपी तक पहुंचने के लिए। लेकिन सोशल मीडिया की ताकत ने जो काम दिखाया वो देखा आपने। मुल्जमान तमाम के तमाम जो है वो गिरफ्तार हुए, पुलिस ने जो भी गिरफ्तार किए। मैं इस पर तमाम जो अदारे हैं, जिन लोगों ने इस पर एक्शन लिया, काम किया, उनको खराज तहसून भी पेश करता हूँ। निगरान वज़ीर पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने शबाज स्पीड होने का भी पूरा सबूत दिया। मैं समझता हूँ कि माफिया की इस हार में आप तमाम लोगों का किरदार है। जो मेरी आवाज बने, आपने मेरी आवाज को लोगों तक पहुंचाया, वो अरबाब इख्तियार तक पहुंची। अब हमारा जो अगला मिशन है ना, एक्चुअली होना वो ये चाहिए कि जो लोकल सरमायाकार है उसको किसी सूरत में इससे इससे गवर्नमेंट को, हुकूमत को उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए पीछे नहीं हटना चाहिए कि जब तक लोकल जो आपका इन्वेस्टर है, जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, अगर वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगा, उसको यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, तो आपका जो गैर मुल्की सरमायाकार है वो कैसे
اس طرف منہ کرے گا یا وہ کیسے اس طرف آئے گا کہ وہ آ کر یہاں پر اس پر بات کرے گا. یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے اور میرے خیال میں یہ بڑا نارمل سا پوائنٹ ہے, اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر آپ لوکل جو انویسٹر ہے اس کو تحفظ دیں گے تو ظاہر ہے باہر والے جو ہے وہ خود بخود آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا میں نے یہاں پہ ایک چیز اور بات کرنی تھی. مجھے دیکھیں یہ ایسے نہیں ہوتا, یہ بھتے والے جو ہوتے ہیں نا یہ خود بخود کہیں سے نہیں آگے ساتھ جڑ جاتے, یہ ان کے ساتھ جو ہے نا ملی بھگت ہوتی ہے. میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز جو ہے ہائی لائٹ کر کے دکھانا چاہتا ہوں جو کہ ہمیں ہمارے سورس نے حاصل کی ہے کہ یہ جو آپ کے, یہ میں آپ کے اسکرین پر دکھانا چاہتا ہوں, بڑی کر کے دکھا دیتا ہوں کہ جو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سمٹ ہے انہوں نے سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو یہ ایشو مطلب کہ سبمٹ کیا ہے کہ یہ جو چارجنگ آف فیس فرام دوز ٹرانسپورٹ ہو ڈو ناٹ یوٹیلائز دی سروس آف جنرل بس اسٹینڈ, یہ جو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہے انہوں نے جا کے ان کو بتایا کہ بھائی جان یہ جو آپ ہم سے جگہ ٹیکس لینے کی کوشش کرتے ہیں اس کے انڈر ہم آتے ہی نہیں ہیں. جگہ ٹیکس جو ہے, جگہ ٹیکس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جگہ ٹیکس ہے, یہ نارمل کوئی ٹیکس نہیں ہے اڈوں کا جو لیتے ہیں. جو جنرل بس اسٹینڈ بسیں استعمال کریں گی, ویگنیں استعمال کریں گی, کوئی بھی ٹرانسپورٹ استعمال کرے گا اس کو یہ ٹیکس دینا پڑے گا, کیونکہ گورنمنٹ سے جو ٹھیکہ لیتے ہیں ٹھیکیدار وہ اس بات کا ٹھیکہ لیتے ہیں کہ جو بھی گورنمنٹ کے جنرل بس اسٹینڈ سے بس نکلے گی وہ اس کا ٹھیکہ دے گی. لیکن جن لوگوں کے اپنے اڈے ہیں, جو اپنے پرائیویٹ اڈے وی آئی پی 5 سٹار اڈے بنا کے بیٹھے ہیں, لوگوں کو وی آئی پی 5 سٹار سروس دے رہے ہیں, حکومت کے اڈے استعمال نہیں کر رہے ہیں, ان کو یہ اڈا ٹیکس نہیں دینا. لیکن یہاں پر جس مافیا کو یہ کل پولیس والوں نے پکڑا ہے یا جس مافیا نے فیصل ٹرانسپورٹ جو ہے ان پہ حملہ کیا ہے, ان کو مارنے کی کوشش کی ہے, جان لیوا حملہ کیا ہے, وہ اس کی زد پہ آتی نہیں ہے. ان کو یہ ٹیکس دینا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ جنرل بس اسٹینڈ کا اڈا یوز نہیں کر رہے. تو اس طرف کی توجہ دلانی ہے. یہ حکام بالا کو چاہیے کہ یہ چیزوں کو ذرا دیکھیں, کہ ان کو باور کرائیں, ان کو شور کرائیں. یہ جو جگہ ٹیکس لینے والے ہیں ٹھیکیدار صاحبان ہیں, ان کو یہ حکومت کے ڈاکومنٹ دکھائیں, ان کو سپریم کورٹ کے نوٹس دکھائیں, اس پہ ان کو ہائی کورٹ کے دکھائیں کہ انہوں نے اپنے فیصلوں میں لکھا ہے کہ بھائی ان کا تعلق ہی نہیں ہے آپ کو ٹیکس دینے سے, یہ آپ لوگوں کے انڈر نہیں آتے. جو بس آپ کے جنرل اسٹینڈ سے نکلے گی وہاں سے لیں, اور جو آپ نے جگہ ٹیکس لینے کے لیے چنگی لگانی ہے وہ اپنے جنرل بس اسٹینڈ کی کارنر پہ لگائیں. وہ آپ بابو صاحب یا 2 کلومیٹر بعد میں نہ لگائیں, کیونکہ وہ جو سرکاری جنرل اسٹینڈ ہے اس سے 2 کلومیٹر جا کے آپ باہر جگہ ٹیکس لگا رہے ہیں, تو جو بس گزری سب سے لینا, یہ ناانصافی ہے. اس پہ بھی میرے خیال میں حکام جو بالا ہے ان کو ایکشن لینا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں ان چیزوں کی روک تھام ہو چکے اور لوکل کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کے ساتھ ساتھ لوکل جو آپ کا انویسٹر ہے اس کو بھی حوصلہ ملے. یہ اس لیے ایشو اٹھانا لازمی ہے کہ یہ ایشو ایک بندے کا نہیں ہے, یہ ایشو پورے ملک ہے. اگر ایک کمپنی کے ساتھ یہ ظلم ہوگا تو باقی کمپنیاں اس کو دیکھ کر باہر بھاگیں گی. اس لیے ان کے حق میں بار بار ہم یہ آواز اٹھا رہے ہیں, اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو آپ لوگوں نے میری آواز میں آواز ملائی, اور یہ ایشو پاکستان کا سب سے بڑا ایشو بن گیا. خیر, عارف الوی صاحب نے اپنی طرف سے, اگلے حصے میں چلتے ہیں, عارف الوی صاحب نے اپنی طرف سے ماسٹر اسٹروک کھیلا تھا لیکن اس میں پھنس چکے ہیں. الوی صاحب نے پہلے تاثر دیا کہ ملٹری سیکرٹری نے دھوکہ دیا ہے, بل پاس کرا دیے ہیں, لیکن جب کل انہوں نے اپنے سیویلین پرنسپل سیکرٹری کی خدمات واپس بھجوائی تو پتا چلا کہ ملٹری سیکرٹری بے قصور ہے. لیکن کل تک ساری دنیا فوج کو ہی برا بلا کہہ رہی تھی اور ملٹری سیکرٹری کو ہی ذمہ دار قرار دے رہی تھی. عارف الوی نے جس پرنسپل سیکرٹری وقار احمد کو یہ کہہ کر واپس بھیجا, اس نے حکم نہیں مانا, دھوکہ دیا, فراڈ کیا. اس نے الوی صاحب کی کشتی ڈبو دی. اس نے کھلے عام کہہ دیا صدر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, انہوں نے کوئی بل واپس بھیجنے کو نہیں کہا تھا, بل ابھی بھی صدر کے پاس ہے. وقار احمد نے ہر طرح کی گواہی دینے کو تیار ہے, میں سپریم کورٹ میں گواہی دے سکتا ہوں. اس گواہی کے بعد عارف الوی صاحب جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں, یعنی وہ صادق اور امین نہیں رہے, انہوں نے قوم سے جھوٹ بولا اور گمراہ کیا. اور صدر کے پاس اب کوئی آئینی اور اخلاقی جواز نہیں رہ جاتا, وہ عہدے پر موجود رہے. صدر کو ہٹانے کا آئینی طریقہ کار یہی ہوتا ہے, پارلیمنٹ موجودہ معاہضہ کر کے ہٹا دے. اب چونکہ پارلیمنٹ موجود ہی نہیں ہے تو پھر آئین میں بھی خاموش ہے, اور جہاں آئین خاموش ہوتا ہے وہاں کوئی اور بول پڑتا ہے. اب دیکھتے ہیں صدر صاحب کب جھوٹے ثابت ہونے پر گھر جاتے ہیں. یہ طے ہے کہ صدر صاحب جا رہے ہیں. الوی صاحب نے حکومت سے ایک اور فرمائش کی ہے کہ مجھے میری من پسند کی پرنسپل سیکرٹری دی جائے. الوی صاحب نے حمیرہ احمد صاحبہ کی خدمات مانگی, لیکن آج خبر آئی ہے کہ خاتون افیسر نے صدر کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا ہے. آپ اب اندازہ کریں جس صدر کے ساتھ بیوروکریسی عملہ ہی نہیں کام کرنا چاہتا تو وہ اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. پھر ویسے بھی نگران حکومت کے دوران الیکشن کمیشن کی اجازت کے بغیر ایک بھی تبادلہ نہیں ہو سکتا. جب تک الیکشن کمیشن اجازت نہ دے اب صدر صاحب کو فی الحال اس عملے کے ساتھ کام کرنا پڑے گا, ان کے پاس دوسری کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا جی, عمران خان صاحب اٹک جیل میں دورے کے دوران آئے, سیشن جج کو شکایت لگائی کہ میرے سیل کے سامنے سی سی ٹی کیمرہ لگا ہے, اس کیمرے کے ذریعے مجھے نہاتا ہوا اور واش کرتا ہوا دیکھتے ہیں.
عمران خان نے شدید اعتراض کیا، حالانکہ یہ کیمرہ عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے لگایا گیا ہے، مانیٹرنگ کے لیے لگایا گیا. عمران خان خود کہتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، جب جان کو خطرہ ہے تو پھر سیکیورٹی تو پوری دی جائے گی. اصل وجہ کچھ اور ہے، چونکہ عمران خان ماضی میں اپنے مخالفین کے ساتھ یہ سب کچھ کر چکے ہیں جس کا اب اس کو ڈر ہے، اس لیے خدشات کا اظہار کیا ہے. عمران خان نے مریم نواز سے لے کر نواز شریف، رانا ثناء اللہ سے خواجہ آصف تک سب کے سیل میں 5 کیمرے لگوائے تھے اور وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر مانیٹرنگ کرتا تھا، دل کو تسکین پہنچاتا تھا. خواجہ آصف کے سیل کے اوپر 5 کیمرے لگوائے تھے. یہ خواجہ صاحب یہ بات کر چکے ہیں. مریم نواز ایک عورت ہے، ہم ان پر بات اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے کیمرے لگا کر کیا کیا یہ بغیرتی کرتے رہیں گے. ایک دفعہ بتانے والے بتاتے ہیں واقفان حال کے جو شباز شریف صاحب تھے وہ اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گئے، تو عمران خان نے کہا کہ دیکھو یہ مر تو نہیں گیا کہیں بیٹھا بیٹھا کرسی پر، جا کے ہلا کے چیک کرو اس کو. اس لیول کا کیمرہ دیکھتا تھا عمران خان صاحب. آج اس کو اعتراض ہے کہ میرے سیل کے سامنے ایک کیمرہ لگایا. عمران خان صاحب مکافات عمل کہتے ہیں اس کو. خیر، کچھ میرے دوست میرے سمیت پریشان ہو رہے تھے کہ بندیال نے مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے، حالانکہ وہ درخواست بہت پرانی ہے. در حقیقت بندیال صاحب 5 سال پرانی درخواست سماعت کے لیے اس لیے مقرر کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنے کریڈٹ پر یہ رکھ سکے کہ میں نے ریکارڈ مدت میں ریکارڈ کیسز نپٹا دی ہیں. آج اس کیس کی سماعت ہوئی، نیب نے اپنی درخواست واپس لی، جس میں 2 کیس میں مریم نواز کا یہ کیس جو ہے وہ نپٹا چکا ہے. دیکھیں اب آپ نیک بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب آپ نیک بن نہیں سکتے. ڈرامہ کر سکتے ہیں، جو آپ کا دل کرے کریں، لیکن یہ وہ آپ کر نہیں سکتے. تو آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، ہمیں بھی نظر آ رہا ہے، لیکن چلے کوئی بات نہیں، کوشش کریں، آپ کا حق بنتا ہے. جس قسم کی کوشش آپ نے کرنی ہے کریں. اچھی بات ہے اگر آپ کو اس بات کا احساس ہے. تو اب سارے کیسوں کے ساتھ نا ایک کیس اور ہے، وہ بھی آپ کے دور میں ہوا ہے، اس میں بھی آپ لوگوں نے بڑی بڑی ججمنٹ دی ہوئی ہے. وہ میاں نواز شریف صاحب والا کیس ہے. کوشش کریں اس کو بھی خود نوٹس لیں اس کو، اور اس کیس پر بھی اپنی غلطی مانیں. اپنے جو بڑے ہیں ثاقب نثار سے، کھوسا صاحب سے لے کر جو اس کیس میں انوالو تھے، اور کچھ آپ کے ساتھ بغل میں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی پوچھیں اور پوچھ کر وہ کیس پر خود نوٹس لیں. نواز شریف کیس میں لوگوں سے معافی مانگیں، لوگوں کو بتائیں کس نے کیا کردار کیا تھا، جنرل فیض کا کیا کردار تھا، جنرل باجوہ کیا کردار تھا، اور نواز شریف کتنے بے قصور تھے، یہ لوگوں کو بتائیں. میرے خیال میں اگر اصل کام کرنا چاہتے ہیں، اصل اپنی عزت بحال کرنا چاہتے ہیں، اصل کیس نپٹانا چاہتے ہیں، تو پھر میاں نواز شریف صاحب کے سو موٹو لیں. اس کیس میں نظر ثانی خود لیں، خود کریں، خود بلائیں، کسی کا انتظار نہ کریں، اور دنیا کو بتا دیں کہ ہمارے ادارے کے بڑوں سے ہم سمیت ایک بہت بڑی غلطی ہوئی. ہم نے ایک اوپر جاتا ہوا رائزنگ کرتا ہوا مطلب پتہ نہیں پاکستان کی سپیڈ جس تیزی سے اوپر جا رہی تھی کہ وہ چاند کو نہ ٹکرا جائے کہیں، لیکن آپ لوگوں نے جس طرح تباہ کیا اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، لوگوں سے معافی مانگیں کہ نواز شریف کا قصور صرف تھا اس نے اس ملک کو موٹر بھی دیے. نواز شریف کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے اس ملک میں دہشت گردی ختم کی. نواز شریف کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے اس ملک میں فوج کی عزت بحال کی. نواز شریف کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے پاکستانی فوج سے اتنی بڑی جنگ لڑوائی اور ان کو جتوایا، اور اس کا سارا کریڈٹ نواز شریف کو تھا. یہ تمام قصور تھے نواز شریف کی، جس کی وجہ سے آپ نے وہ ڈیم بنانے سے لے کے اسکول، کالج، لیپ ٹاپ، یونیورسٹیاں، وہ ساری مطلب بڑا لمبا کیس ہو جائے گا. بڑے بڑے جو نواز شریف کے قصور تھے، ان قصوروں میں نواز شریف کو سزا سنائی تھی. پاناما میں اقامہ پر سزا نہیں سنائی تھی. یہ لوگوں کو بتائیں. آپ کے بتانے سے عزت آپ کی بحال ہوگی، کسی کا کچھ نہیں جائے گا، آپ کی عزت بحال ہوگی. اگر آپ اصل عزت بحال کرنا چاہتے ہیں تو مریم نواز والے اس چھوٹے سے بریک سے کیس کو نپٹانے سے کچھ نہیں ہوگا. اس پہ آپ کو کوئی عزت نہیں ملے گی. ہاں، معافی مانگے، ساری قوم کے سامنے معافی مانگے، تمام جج بیٹھ کر معافی مانگے، ایک فل کورٹ بینچ بلائیں، اس بینچ کے ذریعے نواز شریف کی وہ سزائیں جو آپ نے ناحق دی، پاکستان کو دی، نواز شریف کو دی، بلکہ نواز شریف سے زیادہ اس ملک کے عوام کو دی. اگر وہ نواز شریف آج ہوتا تو یہ آٹا اتنا مہنگا نہ ہوتا، چینی اتنی مہنگی نہ ہوتی، بجلی اتنی مہنگی نہ ہوتی، پاکستان اتنا زیادہ مقروض نہ ہوتا، اور سب سے بڑی بات پاکستان ایک فتنے کا شکار نہ ہوتا. تو یہ تمام چیزوں کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے آپ پر گزارش یہ ہے، آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کام کریں. اور اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر آپ بے قصور نہیں ہوں گے، لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے. بڑی غلطی ہے، بڑے دل سے اس کو مانیں، لوگوں کو بتائیں، قوم کو بتائیں، اور دیکھیے گا پھر لوگ آپ کو کتنا اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم، 3 دفعہ جو حکومت سے نکالا گیا، وہ کہیں بھی بے قصور نہیں ہے. آپ نے اس ملک کی ساری بیوروکریسی، آپ نے اس ملک کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں، آپ نے اس ملک کی تمام فوج، پولیس، ہر ادارہ نواز شریف کے پیچھے لگایا، لیکن کہیں سے بھی نواز شریف قصوروار ثابت نہیں ہوا. نواز شریف کے خلاف آپ کو ملا تو بیٹے کی کمپنی سے تنہا نہ لینے کا کیس، جس پہ آپ نے نہل کیا، پارٹی کی صدارت سے ہٹایا، ملک کی وزارت سے ہٹایا،
जेल में डाला, जहर दी, सब कुछ किया, ये तमाम गलतियां माने, बुलाए, फुल बेंच बुलाए और उनके जरिए ये काम करें ताकि लोग देखें कि यार क्या बड़ा जज आया कि अपनी हर गलती मान कर गया है, हर गलती पे माफी मांग के गया, लोग आपको सलूट करेंगे। और फिर देखिए पाकिस्तान की तकदीर कहां से कहां जाती है। नवाज शरीफ चौथी दफा वज़ीर बनकर इस मुल्क को जापान, अमेरिका, जर्मनी के मुकाबले में ले आएगा। 10 साल देकर तो देखें, हिम्मत तो करें, हौसला तो करें, दिल थोड़े से बड़े तो करें। नवाज शरीफ से इस मुल्क के अवाम की मोहब्बत के दरमियान में मत आए। जो इस मुल्क की अवाम नवाज शरीफ से मोहब्बत के उसके दरमियान में ना आए। फिर देखें नवाज शरीफ इस मुल्क की अवाम को कहां से कहां लेके जाता है। ज्यादा जज्बाती होना हो गया, क्योंकि जाहिर है जब जुल्म की बात होगी तो जज्बाती होना पड़ेगा, चाहे वो फैसल मुगर के साथ हो, चाहे वो नवाज शरीफ के साथ हो, चाहे किसी आम इंसान के साथ हो। हर जुल्म के खिलाफ हम तो बोलेंगे, हम तो बात करेंगे। तो जरा जज्बाती हो जाते हैं जब जुल्म के खिलाफ बात कर रहे होते हैं। तो इसके लिए आप लोगों से गुजारिश यही है, जज्बाती होने का रिजल्ट ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे वीलॉग पर कमेंट करना मत भूलें। आज का कमेंट ये है कि क्या जसरत खोसा साहब को फुल बेंच बुलाकर नवाज शरीफ से माफी मांगनी चाहिए? अगर मांगनी चाहिए तो यस लिखकर, हाँ लिखकर इस सवाल का जवाब जरूर दें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़ दोस्तों।